ایکچولی فزیکلی وہ نہیں جاتے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بھائی ماشاءاللہ. اچھا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ کا ٹاپک اتنا اچھا ہے نا کہ مجھے رہا نہیں گیا میں کہ میں آپ کو فون کروں. اچھا آپ نے یہ ٹاپک جو رکھا تو آپ یہ بتائیں کہ شادی شدہ لڑکیاں غیر شادی شدہ لڑکوں کے پیچھے کیوں بھاگتی ہیں, یہ بھی آپ یہ بتائیں. ہماری سٹی میں ابھی 1 مہینہ پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے. 3 بچوں کی بیٹیوں کی ممی نے, ابھی اس کی چھوٹی بیٹی ابھی 1.5 سال کی ہے, تیسرے نمبر والی, اس نے ایک غیر شادی شدہ لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے. تو لڑکے نے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں اور چوری چوری شادی کی. شی از آلریڈی میرڈ. شادی تھی لیکن اس کی ڈیورس اس نے اس لڑکے سے لے لی ہے نا پہلے. اور یہ اس کا 3rd ہسبینڈ ہے. اب یہ دیکھیں, پہلے اس کی فورس میرج کروائے گی پاکستان میں جا کر, ٹھیک ہے, وہ ہم مانتے کہ چلو بھی پیرنٹس نے اچھا نہیں کیا. سیکنڈ اس نے شادی یہاں پہ کی, اپنی پسند سے لو میرج کی, اور وہ لو میرج اس نے تقریباً 7-8 سال رکھی. اس کے بعد اس لڑکے کو اب چھوڑ کر اور ہماری ہی فیملی کے ایک لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کی اب دوبارہ. وہ بچہ کنوارا تھا, 30 سال کا بچہ ہے وہ. تو یہ 28 ایئر کی ہے لڑکی جو ہے. تو اب ان کے پیرنٹس بہت پریشان ہے جو لڑکے کے نا, تو وہ اب سوچتے کہ اب ہم کیا کریں, آپ ایڈوائس دیں, آپ بتائیں. یعنی جہیز میں وہ 3 بچیاں لے کے آ گئی ہیں. جہیز میں وہ 3 بچیاں لے کے آ گئی ہیں. جہیز میں وہ 3 بچیاں لے کے آئی ہیں. لیکن وہ اب لڑکا گھر میں, ماں باپ نے گھر سے لڑکے کو نکال دیا ہے. لیکن اب ماں بہت روتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے, بیٹا تو ہے نا, تو اب میں کیا کروں. ان کا باپ کہتا ہے میں نے اس کو گھر میں نہیں گھسنے دینا, جائے اپنے گھر, وہاں جائے جہاں شادی کی ہے. اب ان کی ممی اتنی پریشان ہے, آپ مجھے کچھ ایڈوائس دیں, میں ان کو کچھ بتاؤں کہ وہ اب کیا کریں, ان کے پیرنٹس کیا کریں. سب سے پہلی بات تو ایک یہ ثابت ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے. یہ تو بالکل آپ کی بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو پیار کرنے والے ہیں ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کہ جی ہم نے یہ چیز کرنی ہے. تو بڑا مشکل ایک سچویشن آپ نے ظاہر کی کہ ایک لڑکی جو پہلے شادی کی ارینج میرج, سیکنڈ اپنی پسند کی لو میرج کی, وہ بھی اس سے فیڈ اپ ہو کے پھر اب نئی لو میرج کر لی. تو یہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چوتھے ہسبینڈ کی طرف نہ جائے. لیکن لیاقت میں یہ سمجھ کرتی ہوں کہ 4 پائے پہ تو آپ زبردستی کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, لیکن 2 پایا جس میں پرندے ہیں اور انسان ہیں, ان کو آپ قابو نہیں کر سکتے. 28 سال کے لڑکے نے میرا خیال ہے کہ ایک عشق میں مبتلا ہو کر اس لڑکی سے شادی کی جو آلریڈی 3 بچوں کی ماں ہے, اور اس نے تمام حالات دیکھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری ایڈوائز ہے کہ لڑکے کی ماں کو اپنے بیٹے کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا, اور اس سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس طرح تو وہ اور بھی اپنے بیٹے سے اوے ہو گئی ہیں, اور بیٹا ان سے دور ہو گیا ہے. انہوں نے کمپلیٹلی طور پر اپنا بیٹا بری کے طور پر اس لڑکی کے حوالے کر دیا ہے. اس سے تعلق واسطہ رکھے, شادی ہو چکی ہے, اور وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. انفیکٹ 2 دل راضی تو کیا کرے گا راضی. یہ 2 دلوں کا ملاپ ہو چکا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. اس لڑکے کو عقل کرنی چاہیے تھی. اگر وہ اپنی معصومیت یا سادگی کی وجہ سے بھی اگر اس خاتون سے شادی کر چکا ہے تو اب تو وہ کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے تعلق قائم کرے, اور اس کے ساتھ اپنی ممتا کا برتاؤ کر کے اس کو اپنے پاس لائے, اور کوشش کرے کہ وہ اس عورت کے ساتھ جو ہے زندگی صحیح گزارے, بشرطے کہ وہ ایک اچھی خاتون ہے. بالکل سنوبر نے بہت اچھی بات کی کہ آپ جب کسی سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پاس چانس نہیں ہے کہ اس کو کچھ سمجھا سکیں. کسی کو سمجھانے کے لیے ڈائلاگ بہت ضروری ہے, اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے, اس کو آہستہ آہستہ رائے راست پہ لانا بہت ضروری ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس ہوگا. تو اگر آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے تو عورت کو اور چانس ملتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے رشتہ دار تو یہ ہیں, یا آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, لیکن پسند اس کی ہے, انہوں نے زندگی گزارنی ہے, تو there's very little one can do سوائے اس کے کہ کوشش کرے کہ اب انہوں نے شادی کر لی ہے, اور خدا کرے یہ اچھی طرح ہی یہ زندگی گزارے جو ان کی باقی ہے.
لیکن شادی ایک ایسا کام ہے کہ جس میں شادی صرف لڑکی لڑکے کی نہیں ہوتی بلکہ فیملی ٹو فیملی ہوتی ہے. اس میں ماں باپ کی رضامندی، ماں باپ کی خوشنودی اور بہن بھائیوں کی جو ہے وہ خوشی بھی شامل ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ صرف اتنے زیادہ سیلفش نہ ہوں کہ وہ صرف اپنی ذات کا سوچیں، بلکہ وہ اپنی فیملی کا بھی سوچیں، اور فیملی کا سوچنے کے بعد پھر وہ قدم بڑھائیں کہ جس سے وہ خود بھی خوش رہیں اور گھر والے بھی خوش رہیں، کیونکہ پھر آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس اسٹریس سے بچیں گی. اور لیتے ہیں جی کال. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں بھی اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ضرور جی. ہاں جی، یہ بات ہے نا کہ جو عورتیں ہوتی بعض مرد جو ہیں مطلب دوسری شادی، یہی ٹاپک ہے نا کہ کر لیتے ہیں یا کیا. تو اصل میں میری خود ایک فرینڈ تھی، تو اس کی مطلب ہے کہ وہ سیکرٹری تھی جی جی، اور وہ آفس میں مطلب جیسے بن ٹھن کے آنا یہ وہ، تو زیادہ تر ٹائم جتنا کام کرنا وہ کرنا اس کے ساتھ، لگا کے کافی بنانی یہ کرنا وہ کرنا. اتنی اچھی اس کی مسز تھی، اس نے اس کو چھوڑ کے اور جی اس سے شادی کر لی ہیں. تو وہ بچے بھی بیچارے پھر ادھر ادھر ہو جاتے، گھر تو بکھر ہی جاتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ ابھی اس کے بھی اس سے بھی بچے ہیں. تو میں یہ ایڈوائز ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی اپنا آپ ذرا سا بنا ٹھنا کے رکھنا چاہیے ہوتا ہے. بعض دفعہ بالکل ہی سیدھی شادی ہوتی ہے، کہتے کیا تم سے پیاز تھوم کی بو آتی رہتی ہے، انڈی روٹی کرتی رہتی ہے. تو آدمیوں کو بھی ذرا چمک چھلو ٹائپ بھی چاہیے ہوتی ہے نا. بالکل آپ نے بیوٹیفل بات کی ہے، جو کہ میں اپنے بیوٹی ٹپس پروگرام جو سیٹرڈے کو ہوتا ہے 9 سے 10 بجے کہتی ہوں کہ خواتین اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھے، خوشبو لگائیں، خاص طور پہ جب شام کو میاں گھر میں آئے تو ان سے میک اپ کریں، جیولری پہنے، بیوٹیفل کپڑے پہنے اور تھوم پیاز کی بدبو نہ آئے تو سر پہ پٹی نہ باندھی ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیکٹری اس کے میاں کو اچک نہیں لے گی. کال آپ لیں گے جی؟ السلام علیکم. ہیلو جی، ہمارے ساتھ بات کیجئے. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے، آپ کیا کہنا جی میں کراچی سے علی بات کر رہا ہوں. جی علی صاحب. بس میں یہ کہنا چاہتا کہ مطلب جو عورتوں کے گھر پر پہنچتے ہی جو ایک ٹپیکل سے انوائرمنٹ پیدا کر دیتی ہے، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے لائف میں. جی جی، یہ انوائرمنٹ کون پیدا کرتی ہے؟ خود بخود ہی مطلب نہیں بھی ہوتے کہ امی کیا کیوں نہیں ہوا. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں نا. کراچی سے کال کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگا. میں ہمارے پیارے ملک پاکستان سے کال آئی ہے. جی ٹیلی ویژن کا والیوم ذرا بند کر دیں. آلرائٹ. ہاں نہیں میں ہوں تو یہاں پہ مطلب ہوں برمنگھم میں، مطلب ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہمیں. جی 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 شکریہ. تو بس یہی تھوڑا سا ہے کہ تھوڑی سی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں تھوڑی سی ٹائمنگ ہونا چاہیے نا. لائک مسلم لائک وی گاٹ نکاح، اور یہ چیز نکاح ہونے کے بعد کچھ ٹائم ایسا یا نکاح سے پہلے تھوڑا سا ہمیں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ان میچنگ ہوتی ہے، کچھ ڈفرینٹ فیملی ہوتی ہیں، ایجوکیشن فیکٹر ہوتا ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، فیملی بہت کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ تھوڑی سی بھی تھوڑا سا اگر ایسا کچھ ہو بھی تو دونوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جی بالکل. لائک ادروائز یہ کہ بہت ٹپیکل ہو جاتی. جی علی صاحب، آپ کا خیال ہے کہ جب شادی ہو جائے تو ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں نئے ہوتے ہیں، لڑکی بھی نئی ہے، لڑکا بھی نیا ہے. انہوں نے مل کے ایک شادی کر کے ایک پروگرام بنایا کہ ہم ایک فیملی کریٹ کریں گے، اور دونوں کی کمٹمنٹ ایکول ہونی چاہیے، نہ کہ لڑکی کسی اور کی طرف دیکھے اور خاوند دوسری طرف دیکھے، اور وہ ظاہر ہے وہ پھر فیملی تو آگے نہیں چل سکے گی. علی نے بہت پیاری بات کی. کراچی سے بڑی خوبصورت کال تھی. انہوں نے کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور لڑکے لڑکی کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے شادی سے پہلے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ذہنی ہم آہنگی کر سکتے ہیں. جہاں پہ میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لیتے ہیں جی کال. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. جی صبح صبح آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا جی میرے میاں کا فیوریٹ کلر ہے. جب بھی کوئی یہ میرا بھی ہے. جی
ہاں میں نے یہ کہنا تھا سنوبر جی کہ جو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں ان کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ان کی خوشی سے کرتے ہیں، جیسے بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں یا منگنی کرتے ہیں یا اس سے پہلے اس کی بات چیت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ٹائم ملتا ہے تھوڑا ایک دوسرے کو ملنے کا، جاننے کا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہلے سے بھی، لیکن وہ اپنے بچوں کی خوشی کے ساتھ وہ رشتہ کر دیتے ہیں، لیکن وہی ایک فیملی تو ٹھیک ہے ایک دوسری فیملی کے ساتھ، لیکن لڑکی والے اس لڑکے والوں کو ہی عزت نہیں دے رہے ہیں، اس بچے کو ہی وہ جو ہے نہ کوئی فون کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ کسی فنکشن میں انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو اس کی خوشی کے لیے وہ چیز کرتی ہے اور وہی اس چیز بچے کو اس چیز کا وہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ ایک لوتا بیٹا ہے اور اس ماں کا، اور وہ اس کو اس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بڑا اس کے بارے میں امپورٹنٹ ایشو بتائیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہم رشتہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بددعاؤں پہ آ جاتے ہیں، سب چیزوں پہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے نے اپنا دل تو نہیں کھول کے کوئی کسی کو دکھا سکتا کہ اپنے بچے کی خوشی کے لیے کیا، سب کچھ کیا، لیکن آگے سے وہی اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں۔ خالی محبت تو نہیں نا رہ جاتی، یہ تو صرف دو خاندانوں کا آپ سوچ لیں کہ ملاپ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ دیکھیں جی دامادوں کی عزت تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور دامادوں کو تو بہت زیادہ عزت دینی چاہیے، کیونکہ داماد داماد ہی ہوتے ہیں اور بیٹے بیٹے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی بیٹی کی عزت کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمیں کچھ چیز چاہیے، اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، لیکن ہم صرف عزت کے بھوکے ہیں کہ میرے بیٹے کو پیار ملے یا کچھ ملے، وہ چیز نہیں کر رہے میرے بیٹے کے لیے، تو مجھے وہ لوگ کیسے مطلب میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گی؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ جو ہے ہر فیملی کو چاہیے کہ اگر ان کا بیٹا یا بیٹی خوش ہیں اور ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں وہ خوش رہیں، تو پیرنٹس چاہے وہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، ان کو چاہیے کہ دوسری فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کی رسپیکٹ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی اپنے داماد ہے یا بہو ہے اور ان کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ان کی اپنی بیٹی ہے یا اپنا بیٹا ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں جو باہر سے دوسرے شادی کر کے آپ کے گھر میں ہیں، ان کو زیادہ امپورٹنس دی جائے، زیادہ لو دیا جائے، اور اسی طرح ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے، اور یہ دونوں کی لیے لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں ایک بہت اچھا جو ایڈیشن ہوتی ہے اور اچھا ان کی زندگی میں ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ انسان کے اپنے اندر بھی ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے کوئی آپ کو یوز نہ کر سکے۔ میں نے یہ دیکھا کہ آج کے لڑکے جو ہیں بہت معصوم اور سادہ ہیں اور وہ سسرال والوں کے گھر میں جا کے بہت ہی پیار محبت سے اتنا ان کو چاہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی شخصیت کھو دیتے ہیں، اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ نہیں، داماد جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک رسپیکٹ سے، پیار سے، محبت سے ایک الگ درجہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اکڑ فو ہونے چاہیے، اکڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا ایک درجہ، ایک عزت ہو، ان کو ہر معاملے میں شامل کیا جائے، وہ معاملات جو ایک اوپن ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے، ان کو تھوڑی توجہ دی جائے، ان کو تھوڑی اہمیت دی جائے کہ جی اگر ہم یہ جیسے گھر میں کوئی شادی کا مسئلہ آ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ان سے بھی مشورہ لیا جائے، تو اس میں وہ پھر اپنے درجے کو ذرا بلند محسوس کرتے ہیں، بہتر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ جو داماد لوگ ہیں وہ اپنے سسرال میں جا کے اتنے زیادہ نہ جھکیں یا اتنے زیادہ نہ ان کو چاہیں کہ اس میں ان کی اپنی شخصیت ہی ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں چاہو مگر کسی کو اتنا مت چاہو کہ اس میں آپ اپنی شخصیت ختم کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جی بالکل آئی ایگری 100%، کیونکہ ظاہر داماد بھی چاہتا ہے کہ میری رسپیکٹ ہو، اور آن دی ادر ہینڈ وہ اکڑ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے اپنی سسرال والوں کو، اور اسی طرح سسرال والوں کو جو فیملیز ہیں، لڑکی کے پیرنٹس یا لڑکے کے پیرنٹس، وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دس از اے پارٹ آف لائف، اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ان کو اسی حساب سے ہم نے رکھنا ہے۔
یہ ہمارے معاشرے میں کافی آپ کو پتہ مسئلے مسائل ہیں، شادی شدہ خواتین کے، شادی شدہ مردوں کے، فیملیز کے، اور خاص طور پہ سسرال کے، ساس کے، نندوں کے، جس میں جیلسی بھی ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایکسپیکٹیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جو بغیر مانگے یا بغیر چاہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کریں، کمیونیکیشنز میں ان کے ساتھ حصہ لیں، اور اگر آپ اپنی بہو کو یا اپنے داماد کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں اور بہو کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو اس بیٹر ٹو ٹاک ٹو ہر، کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ باہمی گفت و شنید کر لیں گے تو آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی، آپس کی جو ہے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک